اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ زندگی دیا، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ہمیں اپنے زندگی کی قدر کرنا چاہیے اور اس حسین لمحے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی اصل میں عمر وقت کا نام ہے، یعنی جو یہ وقت، یہ لمحہ ہمیں ملا، یہی ہماری عمر ہے۔ کسی کو 10 سال کا وقت ملا، کسی کو 50 سال کا، کسی کو 60 سال کا، کسی کو 70 سال کا۔ جیسے ایک ایک سیکنڈ مل کر کے منٹ ہوتا ہے، اور ایک ایک منٹ مل کر کے پھر گھنٹہ ہوتا ہے، اور گھنٹے گھنٹے مل کر کے 24 گھنٹے کے ایک دن ہوتے ہیں، اور اس طرح دن دن مل کر کے 30 دن کے مہینے ہوتے ہیں، پھر اس طرح سال، اور وہی سال ہماری عمر ہے۔ ایک کہاوت بہت مشہور ہے، فلاں 60 سال جیا، فلاں 70 سال جیا، فلاں 80 سال جیا۔ یہ شروع سے سیکنڈ سے جوڑا جائے، بتانا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وقت ہے۔ وقت قرآن مقدسہ کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں بنایا، یعنی رات اور دن اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ پتہ چلا رات گزرتی ہے اور دن گزرتا ہے تو انسان گویا ایک دن اپنی عمر گزار دیا۔ اور وقت کی اہمیت پر قرآن مقدسہ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ نماز کی فرضیت اپنی جگہ، مگر وقت مقررہ کی قید لگا کر کے گویا کہ رب ذوالجلال ہمیں اشارہ کرتا ہے وقتوں پر نماز پڑھنا، یعنی اس وقت کی اہمیت کہ آدمی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے اور ظہر کے وقت کی اہمیت کو سمجھے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے، مغرب کی وقت میں مغرب کی نماز پڑھے، اور عشاء کی وقت میں عشاء کی نماز پڑھے، فجر کی وقت میں فجر کی نماز پڑھے۔ کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں یہاں وقت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے نماز اپنے وقتوں پر مقرر کی گئی ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرو، جیسے نماز وقت مقررہ پہ ادا کرتے ہو ایسے ہی ہر کام وقت مقررہ پہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جس کام کو جس وقت کرنے کا عزم آپ نے کر لیا ہے، آپ اس کام کو اسی وقت کرنے کی کوشش کریں، اس کو ڈیلے مت کیا کریں۔ اگر انسان کام کو اپنے وقت سے ہٹا کر کے کرنا چاہے تو انسان گویا کی سستی کے راستے پر چل رہا ہے۔ وقت کتنا قیمتی ہے، آؤ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے خود نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی جب آپ فرصت پا جائیں تو ذکر و اذکار میں محنت کیا کریں۔ پتہ چلا اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے جو آپ کو فرصت وقت مل گیا ہے، اب اپنے کام سے آپ فارغ ہو گئے ہیں تو ذکر و اذکار میں محنت کریں۔ کیا مطلب؟ انسان کو جو وقت فرصت کا مل رہا ہے اس میں وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے، رزق حلال کمانے کی ترغیب کو سیکھے، نبی کریم کی سیرت طیبہ کو پڑھے، اولاد کے پرورش کا طریقہ سیکھے، دینی مسائل کو سیکھے۔ بتانا یہ ہے، نبی کو بتایا جا رہا ہے جب آپ فارغ ہو جائیں تو ذکر و اذکار میں محنت کریں۔ پتہ چلا دین میں وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آؤ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی اس حدیث سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرور کونین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو خود بتاتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث بیان کیا ہے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، دولت کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فراغت کو یعنی وقت کی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور آخری بات نبی نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ 5 باتیں اگرچہ ہر معاملے میں کام آنے والی ہے، خواہ وہ دین کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، وقت کی اہمیت کا معاملہ ہو، اپنی زندگی کو سمجھنے کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اس حدیث کو اگر آپ غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بتانا یہ ہے وقت کی اہمیت کتنی ہے۔ آؤ ذرا آپ نے قرآن سے تو سمجھ لیا، حدیث سے تو سمجھ لیا، صحابہ کی زندگی سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابرین وقت کی اہمیت کتنی جانتے تھے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ اول ہیں آپ، اور آپ لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے اس میں تم تیزی کے ساتھ عمل کر لو ورنہ یہ دھیرے دھیرے تم سے رخصت ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو موت کے وقت تم اعمال سے خالی ہو۔ لوگوں تمہارے زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے، تم موت کے وقت زیادہ نیکیاں لے کر کے دنیا سے جاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو، یہ تم سے دور ہو رہا ہے، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو گویا کہ تم نے بہت بڑا نقصان اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ آپ ذرا دیکھو آج ہم نے وقت کو ویسٹ کر دیا، ٹائم کو ضائع کر دیا، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی یوٹیوب پر، کبھی انسٹاگرام پر، کبھی ٹیلی گرام پر اپنا وقت ضائع کر دیا، یوٹیوب پہ شارٹ ویڈیو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر دیا۔ میرے عزیز آؤ ذرا وقت کی اہمیت حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں۔ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نزدیک وقت کتنا قیمتی تھا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ امیر المومنین آپ اپنے منصب پہ فائز ہوئے تو آپ کے دور میں معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح اسکندریہ کی خبر لے کر کے مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر آئے، اور جب آپ آئے تو وہ قیلولہ کا وقت تھا، یعنی دوپہر میں کھانا کھا کے آرام کرنے کا وقت تھا۔ تو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے پاس یہ سوچ کر کے نہیں لے گئے کہ امیر المومنین آرام فرما رہے ہوں گے، تو کسی نے آپ کو بتایا کہ امیر المومنین دوپہر میں قیلولہ نہیں کرتے۔ معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے پاس گئے اور فتح اسکندریہ کی خبر دی، اور خبر دینے کے بعد غالباً آپ نے پوچھا امیر المومنین آپ دوپہر میں قیلولہ نہیں کرتے؟ تو واقعے میں اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا معاویہ بن خدیج میں اگر دوپہر میں قیلولہ کر لوں تو میں رعیت کا حق کیسے ادا کروں گا، اور اگر میں رات میں سو جاؤں
تو میں اپنے رب کا حق کیسے ادا کروں گا؟ میں رعیت اور رب کے حق کی وجہ سے نہ دن میں قیلولہ کرتا ہوں اور نہ رات میں نیند لیتا ہوں۔ بتانا یہ ہے کہ آپ غفلت کی نیند بھی رات میں نہیں لیتے۔ پتا چلا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے نزدیک وقت اتنا قیمتی تھا کہ رعیت کے حقوق کے لیے، رعایا کی خدمت کے لیے آپ نے دوپہر میں بھی قیلولہ کرنا ترک کر دیا تھا۔ آج ہم آپ کھانا کھائے تو اگر کسی کے انڈر میں ہیں تب تو مجبوری ہے، اور اگر اپنا بزنس اور اپنے کام میں ہیں تو ہماری سستی کا حال یہ ہے کہ ہم قیلولہ کے نام پہ 20 منٹ قیلولہ کرنے کے بجائے 1-2 گھنٹے قیلولہ میں اپنا وقت ضائع کر دیتے۔ اگر ضرورت ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ قیلولہ کرو، آپ کو یہ بیماری میں ریلیف ہوگا تو الگ میٹر ہے، ورنہ کوشش کریں کہ آپ بغیر ضرورت حد سے زیادہ قیلولہ نہ کریں۔ جو لیمٹ علماء نے بیان کیا 20 منٹ یا اس سے کچھ زیادہ قیلولہ کریں، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں۔ یاد رکھیں شریعت نے جو حدود آپ کو دیے ہیں اس حدود میں رہ کے زندگی گزاریں، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، بلکہ آؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں وقت کتنا قیمتی تھا۔ آپ فرماتے لوگوں اس وقت میں کام کر لو، وقت گزر جائے گا اور وقت تمہارے درمیان ورنہ اپنا کام کر لے گا۔ تو کسی نے ایک دن آپ سے فرمایا حضور آج کا کام کل پہ ڈال دیں، تو امیر المومنین یہ اپنے دور کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ نے فرمایا میں تو 1 دن کا کام بمشکل کر پاتا ہوں، اگر میں آج کا کام ڈیلے کر کے کل پہ ڈال دیا تو 2 دن کا کام کیسے کروں گا؟ نہیں، آج کا کام مجھے آج ہی کرنا ہے، میں آج کا کام کل کے کام پہ منحصر نہیں کر سکتا، میں آج کا کام کل کے دن پر منحصر نہیں کر سکتا۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز۔ اور آئیے حضرت داؤد طائی کی زندگی اٹھائیے تو آپ کو پتا چلے گا یہ اپنے دور کے وقت کے ایسے پابند اور علم کے میدان میں ایسے کمال مرتبے پر فائز ہیں کہ وقت کی اہمیت کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں روٹی کو پانی میں پیس کر کے پی جاتا ہوں یہ سوچ کر کے کہ روٹی کو چبانے میں جو وقت لگے گا اس وقت کو بچا کر کے کیوں نہ میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر لوں۔ سوچیں روٹی کو پانی میں پیس کر پیتے اس لیے تاکہ وقت بچ جائے تو میں مطالعہ کر لوں۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم نے اور آپ نے وقت کی اہمیت نہیں سمجھی۔ آج دیکھو لاکھوں میں 2 بندہ سکسیسفل نظر کیوں آتا؟ کیونکہ وہی 2 بندے وقت کی اہمیت سمجھے۔ کروڑوں میں 50 بندے سکسیس کیوں نظر آتے؟ کیونکہ انہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا۔ آؤ ڈاکٹر قرضاوی خود کہتا ہے، ڈاکٹر قرضاوی کہتا ہے who wasting his time he kills himself، جو شخص اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے گویا کہ وہ شخص خود کو قتل کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا وقت برباد کرتا گویا کہ وہ خود کو قتل کرتا ہے۔ اور آپ اگر دیگر دانشوروں کے بارے میں پڑھیں تو ان میں ایک دانشور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ you have to save your minute, you have to save your minute, you save your hours۔ اگر تم نے اپنے منٹوں کی حفاظت کی تو گویا تم نے اپنے گھنٹوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ منٹوں کی حفاظت سے گھنٹے محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے منٹوں کی حفاظت کریں
اور ایک ایک منٹ کو ضائع مت کریں. اگر ایک ایک منٹ ہم نے اور آپ نے ضائع کر دیا، وہ منٹ گویا گھنٹے میں کنورٹ ہو گئے، اور گھنٹے پھر مہینوں دن میں، اور دن پھر مہینوں میں، اور مہینے پھر سال میں. اس طرح نہ جانے ہم نے ایک ایک منٹ ضائع کرتے کرتے نہ جانے اپنے کتنے سال کو ہم نے ضائع کر دیا. آج ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. ایک منٹ کیا ہے؟ آپ کو معمولی لگتا ہے؟ ایک منٹ کیا معمولی لگتا ہے؟ سنیں، علماء فرماتے ہیں انسان اگر ایک منٹ کی اہمیت سمجھ جائے تو اس ایک منٹ میں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے. مثلا اگر انسان ایک منٹ میں قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کرتا ہے تو کم سے کم 6 مرتبہ ایک منٹ میں قل اللہ کی تلاوت کر لے گا، اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف اگر کسی نے تلاوت کی تو گویا ایک قرآن کے برابر ثواب پا لیا، اور 6 مرتبہ تلاوت کی تو گویا اس نے 2 قرآن کے برابر ثواب حاصل کر لیا. آپ ایک منٹ کو ہلکا سمجھ رہے تھے، اس ایک منٹ کی اہمیت کی وجہ سے آپ نے 2 قرآن کے ثواب کو گویا کی 6 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے حاصل کر لیا ہے. سوچیں ایک منٹ میں. آگے فرماتے ہیں علماء کہ اگر انسان ایک منٹ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرے تو کم سے کم 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لے گا، اور یہ کلمہ اس کے ایمان کے تکمیل کی دلیل ہوگی. اور آگے خود فرماتے ہیں ایک منٹ میں انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے گا، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا گویا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پیش کر کے اپنے نیکیوں میں اضافہ کر لیا ہے. آپ ایک منٹ کی اہمیت نہیں سمجھتے، بیان کیا جاتا ہے ایک منٹ کے اندر ہم اپنے رشتہ دار کو فون لگا کر کے اس کے ساتھ دل جوئی کر سکتے ہیں، اس کی خیر خبر لے سکتے ہیں. ایک منٹ کے اندر ہم ایک قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ حفظ کر سکتے ہیں. ایک منٹ کے اندر ہم حضور کے سیرت طیبہ کا مختصر واقعہ پڑھ سکتے ہیں. ایک منٹ کے اندر قرآن پاک کی چھوٹی صورتیں آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایک منٹ کے اندر ہم کم سے کم 3 بار تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کر سکتے ہیں. ایک منٹ میں کیا کیا نہیں کر سکتے. مگر شارٹ ویڈیو 30 سیکنڈ کا، شارٹ ویڈیو 20 منٹ کا، 20 سیکنڈ کا، شارٹ ویڈیو 1 منٹ کا، 69 سیکنڈ کا، شارٹ ویڈیو 50 سیکنڈ کا، دیکھتے دیکھتے اپنے کئی منٹ ہم گویا کی ویسٹ کر دیتے ہیں. میرے عزیز پلیز تھنکس about yourself. اپنے بارے میں سوچو. ڈونٹ ویسٹ یور لائف. اپنی زندگی برباد مت کرو. اگر آپ نے اپنی زندگی کی حفاظت کرنا ہے، رسپیکٹ یور ٹائم. اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھو. بلکہ میرا گزر ایک ڈاکٹر کے یہاں ہوا تو میں نے ڈاکٹر کے یہاں جب گیا تو میں نے ڈاکٹر کے وہاں دیکھا تھا اس کی گھڑی لگی تھی، اور گھڑی کے نیچے اس نے ایک پلیٹ لگایا تھا، اور پلیٹ پہ لکھا تھا یو نو یور ٹائم، ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ. آپ سمجھو اپنے ٹائم کو، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک استاذ کے پاس ایک بندہ آیا، اور وہ بندہ کچھ لمبی گفتگو کرنے لگا. تو امام شعرانی کے وہ استاذ نے فرمایا جلدی کر اپنی بات مختصر کر. تم نے بات کرتے کرتے میرا ایک زمانہ ویسٹ کر دیا، ایک زمانہ تم نے ضائع کر دیا. سوچیں یہ امام شعرانی اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کے نزدیک، ان کے اساتذہ کے نزدیک وقت کتنا قیمتی تھا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ذرا آپ سال کا
کی اہمیت اس بندے سے پوچھیں جو بندہ 1 سال محنت کرتا اور پھر امتحان میں فیل ہو جاتا۔ اب اس کا وہ محنت شدہ سال اس کے لیے کتنا افسوس کن ہے۔ 1 مہینے کی اہمیت اس عورت سے پوچھیں جس کا 8واں مہینہ پار ہو رہا تھا کہ 9ویں مہینے میں اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ 1 دن کی اہمیت اس مزدور سے پوچھو جو مزدور اگر دن کا کام نہ کرے تو اس کے گھر کا چولہا نہ جلے۔ اس مزدور سے دن کی اہمیت پوچھو، اور 1 گھنٹے کی اہمیت اس بندے سے پوچھو جو بندہ اپنے محبوب سے ملنے کا متمنی ہو اور وہ گھنٹہ اس سے چلا جائے۔ اور 1 منٹ کی اہمیت اس بندے سے پوچھو جو بندہ اسٹیشن پہ پہنچا کہ 1 منٹ پہلے اس سے اس کی ٹرین چھوٹ گئی۔ اور 1 سیکنڈ کی اہمیت اس سے پوچھو، 1 سیکنڈ کی اہمیت اس سے پوچھو کہ جو بندہ اچانک خطرناک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گیا۔ 1 منٹ کا فرق ہوتا ہے تو انسان کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے، 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے محبوب جدا ہو جاتا ہے، 1 دن کا فرق ہوتا ہے بچوں کے لیے چولہا نہیں جل پاتا ہے، 1 مہینے کا فرق ہو جائے اور 1 مہینے کا نقصان ہو جائے تو حامل شدہ عورت کے حمل کا احساس زندگی بھر رہتا ہے۔ اور اگر 1 سال محنت کرنے کے بعد امتحان میں فیل ہو جائے تو 1 سال کا احساس اس اسٹوڈنٹ کو رہتا ہے جس کے لیے وہ ایگزام تو بہت قیمتی تھا، ہم نے سب ضائع کر دیا، سب ضائع کیا۔ اس لیے خدا را آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے لوگ ہیں، آپ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، آپ صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، آپ علماء کی باتوں کو سننے والے ہیں، آپ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جس رب نے دن اور رات بتا کر کے وقت کی اہمیت بتایا، دن اور رات پیدا کر کے اپنی نشانیوں کا اظہار کر کے وقت کی اہمیت کو بتایا، جس نبی رب نے نماز کو وقت مقررہ کی قید لگا کر کے وقت کی اہمیت کو بتایا، جس نبی نے اپنے کام کی فرصت کے بعد کے وقت کو ذکر و اذکار کی طرف اشارہ کر کے وقت کی اہمیت کو بتایا، جس نبی نے 5 باتوں کو ذکر کر کے وقت کی اہمیت کو بتایا، جن اکابرین نے ایک منٹ کو بچانے کے لیے اپنے روٹی کو چبانے کے بجائے پانی میں ڈبا کر کے پیس کر کے پیا، آپ ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنے زندگی کو بنائیں اور ایک لمحے کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور وقت کا صحیح استعمال کریں۔